شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل حج بھی لکھی ہے، فضائل حج پڑھنے والی کتاب ہے، ان سے ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرمائے، حج پہ جا رہا ہوں، مختصر سی۔ حضرت نے دو باتیں فرمایا بھائی اس سفر میں جا رہے ہو تو بس صبر سے کام لے، صبر سے کام لے لو، پورے راستے میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، پورے راستے میں اخلاق کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ چیز نصیب ہو جائے تو گھر بھی ہماری اچھا نہ ہو جائے، معاشرہ بھی ہمارا اچھا نہ ہو جائے، بے صبری تو ہے، اخلاق ہی تو کوئی نہیں، فرمایا صبر سے کام۔ اور دوسری بات فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کر۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید زادے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عرفات سے آ رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کے پیچھے حصے پہ بیٹھے۔ کیسی مقدس وادی عرفات سے مزدلفہ آ رہا ہے، اور کیا قیمتی موسم حج کا 10 ذی الحجہ، اور کیسی بڑھیا صحبت کے حضور کے ساتھ بیٹھے، اور ہے کون؟ فضل ابن عباس جیسا شہزادہ، مرد بھی آ رہا ہے عورتیں بھی آ رہی۔ تو فضل کی نظر عورتوں کی طرف اٹھی، بے خیالی میں اللہ کے نبی نے محبت سے اس کا چہرہ پھیر دیا اور فرمایا فضل کیا کر رہے ہو، نظریں ہٹاؤ، وادی کیسی، موسم کیسا، صحبت کیسی، اور فضل جیسا شہزادہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کو بے قابو رکھو گے پھر دل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں ایمان کا نور رہے گا یا چلا جائے۔ کون سی نگاہ کیسی پڑے کہ مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہ جب آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں دل قابو میں نہیں رہتا، اور جب دل قابو میں نہیں رہتا تو شرمگاہیں قابو میں نہیں رہتی۔ یہاں اہتمام دیکھیے، نماز کی بات آئی تو صرف مردوں سے کہا، عورتیں بھی ماتحت داخل ہیں۔ زکوٰۃ کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں میں اس میں داخل ہیں۔ حج کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ روزے کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ لیکن جب آنکھوں کی حفاظت کی بات آئی تو مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا، اہتمام، اور کہا اپنی نظریں جھکا لو تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ عورتوں سے کہا نظریں جھکا لو اپنی عزتوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت